لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل مقام شيعة الحق عليا وصيرهم لخليله إبراهيم في ذلك الاسم سميا والصلاة والسلام والتحية والإكرام على المبعوث بالحق نبيا والمصطفى بالرسالة نجيا العبد المؤيد والرسول المسدد والنبي الممجد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا والطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا الملقب بالحبيب والمكنى بأبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أعلام الورى ومصابيح الدجى وأمان لأهل السرى الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سمیع علیم صلوات بر محمد وآل محمد۔ گزارش ہے ایک بار سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرمائیں۔ جناب مرحوم و مغفور سید فضل علی صاحب ابن جناب مرحوم و مغفور سید مرتضی حسین صاحب کی روح کو ایصال فرما دیں۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد۔ موسم کا اثر ہے، باہر بھی ہے لیکن اندر تو نہیں ہونا چاہیے ماشاءاللہ، اور آپ کی سماعتیں ویسے بھی مشہور ہیں۔ مجھے 9 بجے ممبر پر آپ کی سمع خراشی کرنے کا وقت دیا گیا تھا، لیکن ہوئی تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا۔ بارش بہت شدید ہو گئی تھی اور ہم لوگوں کو راستے میں پون گھنٹہ لگ گیا، جام وام لگا تھا۔ بہرحال بہت کم بھی نہیں مگر بہت ہی مناسب وقت، بیریئر لگا ہوا ہے تو کوئی بہت طویل، دونوں طرف بیریئر لگا ہوا ہے۔ ارشاد حضرت احدیت ہے خدائے بے نیاز، خدائے قادر و مطلق، قادر مطلق و بے نیاز انسان کی رگ آزادی و حریت کو جھنجھوڑ کر اپنی بے نیازی اور انسان کی آزادی کا اسے احساس دلاتے ہوئے یہ فرما رہا ہے اپنے دین کے سلسلے میں کہ لا اکراہ فی الدین، کوئی اکراہ، کوئی جبر، کوئی زبردستی، کوئی کھینچا تانی، کوئی مروت دین میں نہیں ہے۔ مجھے یا میرے دین کو ماننے میں یا میرے نمائندوں کو ماننے میں، میری شریعت کو ماننے میں کوئی کسی کے اوپر جبر نہیں ہے، اکراہ نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے۔ کسی کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ وہ
عقلوں کو زنجیر پہنا کر ذہنوں کو اسیر کر کے اپنے نظریات کو کسی کے اوپر بغیر دلیل کے تھوپے. مختصر مگر اہل نظر آپ ہیں، اور سوشل میڈیا کے توسط سے تو بہرحال وہاں بھی آواز پہنچ رہی ہے، شاید وہاں جہاں پہنچانا میں نہ چاہوں، اور وہ لوگ بھی سن رہے ہیں جو شاید مجھے نہ سننا چاہتے ہوں. بہرحال یہ توفیق اجباری ہے کہ شاید کے دل میں اتر جائے میری بات کسی کے. کوئی جبر نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے. سوچ لو، سمجھ لو، پرکھ لو، حلق سے اترے تو مان لو، عقل سے قلب تک آ جائے تو مان لو. اور کسی بھی دھرم کے ٹھیکیدار، کسی ملا، کسی سادھو سنت، کسی گرو، کسی استاد، کسی کو بھی میں نے یہ حق نہیں دیا ہے کہ وہ میرے اور میرے دین کے سلسلے میں کسی پر جبر کرے. کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ مجھے منوانے میں، میرے دین کو منوانے میں مجھ سے زیادہ میرے دین کا مخلص بن جائے. کوئی دھرم کا ٹھیکیدار میرے اور میرے دین کے سلسلے میں مجھ سے زیادہ مخلص اور سنسیئر نہ بنے. جب میں نے کسی پر جبر نہیں کیا ہے اپنے کو منوانے میں، تو کسی کو کیا حق ہے کسی ملا کو کہ وہ جبر کرے اور جبر کر کے منوائے؟ یہ میرے دین کا مزاج ہے. دیکھیے اسلام کے سلسلے میں خداوند عالم نے اپنے دین کے سلسلے میں قرآن کریم میں مختلف آیات میں اپنے دین کا تعارف کرایا ہے. جب دین کا نام بتانا ہوا اور اس کی ونس بتانی ہوئی، اس کی یکتائی اور یگانگت بتانی ہوئی، تو فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، یقیناً دین اللہ کے نزدیک بس اسلام ہے. من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین. اگر اسلام کے علاوہ اور کوئی دین کسی نے اختیار کیا تو وہ اس سے قابل قبول نہیں ہوگا اور وہ آخرت میں گھاٹا اٹھانے والوں میں ہوگا. یہ جبر نہیں ہے اس دنیا میں. اللہ نے جبر سے دین کو منوایا نہیں ہے، مگر دھمکی یہاں کے لیے نہیں دی ہے، کہا آخرت میں گھاٹا اٹھانے والا ہوگا. تو یہاں اختیار ہے، جبر نہیں ہے. وہاں اختیار ہی نہیں رہ جائے گا جب نامہ اعمال ہی بند ہو، جب حساب و کتاب ہوگا، جب نتیجے نکل رہے ہوں گے، تو اختیار کیسا؟ اختیار تو یہی ہے، مانو یا نہ مانو، حساب وہاں ہم لیں گے. اور جب تک تیری عقل تیرے خلاف نہ بول رہی ہوگی، ہم نہ تجھے جزا دیں گے نہ سزا دیں گے. ہم تیرے اعضاء و جوارح کے اوپر مہر لگائیں گے. عقل تیرے خلاف بولے گی، تیرے جوارح تیرے خلاف شہادتیں دیں گے. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. آج ہم ان کے منہوں پہ مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ یہ کیا کیا کرتے پھرتے تھے. میں نے یہاں بھی اتمام حجت کیا ہے، لہٰذا یہاں بولنے کا اختیار ہے، یہاں اوپینین بنانے کا اختیار ہے، یہاں ماننے یا نہ ماننے کا اختیار ہے. ہم نے یہاں کسی پہ جبر نہیں کیا ہے، اور میرے دین میں جبر نہیں ہے. کبھی اللہ نے اس کو دین فطرت کہا، کبھی اسے دین قیم کہا. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم. یہ اللہ کی فطرت ہے کہ جس پر انسانوں کو پیدا کیا، یہی دین قیم ہے، یہ دین فطرت ہے. یہ فطرت سے کیسے بالکل ہم آہنگ ہے. یہ تمہارے عقل و فطرت کی آواز ہے جو میرا دین ہے. لہٰذا کبھی اسے دین واسب کہا، کبھی دین قیم کہا، کبھی دین فطرت کہا، کبھی دین حق کہا. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. وہ اللہ ہے کہ جس نے اپنے رسول کو دین حق اور ہدایت کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ سارے ادیان، دین نام کے جتنی بھی ازم ہیں، جتنے مکاتب فکر ہیں، سب پر اس کا اظہار ہو جائے. یعنی ایسا غلبہ ہو جائے کہ مغلوب کا وجود ہی وینش ہو جائے، کل عدم ہو جائے. یہ سب وعدے ہیں. تو اب یہ خداوند عالم کبھی دین حق کہہ رہا ہے، مگر یہ نام ہیں، یہ صفات ہیں. مگر اس آیت میں اللہ دین کا تعارف نہیں کرا رہا ہے، بلکہ دین کے مزاج کا تعارف کرا رہا ہے. اہل نظر ہیں، اہل زبان ہیں،
دین کے مزاج کا تعارف کرا رہا ہے کہ دیکھو میرے دین کا مزاج یہ ہے کہ لا اکراہ فی الدین، میرے دین میں جبر نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے، اکراہ نہیں ہے، زور دے کے زبردستی منوانا نہیں ہے۔ جب میرے دین میں جبر نہیں ہے تو خداوند عالم نے یہ مزاج اس لیے بتایا کہ اللہ کو اپنے علم ازلی اور ابدی سے معلوم تھا کہ مستقبل قریب اور بعید میں کچھ ایسے میرے دین کے دوست نما دشمن، کچھ گندم نما جو فروش، کچھ ایسے نامحرم میرے دین کے کارواں میں کچھ ایسے نامحرم شامل ہوتے رہیں گے، داخل ہوتے رہیں گے کہ جن کی ہر ادا اسلامی ہوگی مگر اندر سے مسلم نہیں ہوں گے۔ صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ، آپ کا ذوق اور ذوق سماعت اور معیار سماعت اور آپ کا انہماک اور شوق جو تو کچھ زیادہ ٹائم چاہتا ہے مگر گنجائش نہیں ہے، لہٰذا جلدی ہیں کہ آپ بھی چپ نہ رہیں، ہم بھی چپ نہ رہیں، وقت بچاتے ہوئے انشاءاللہ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ میرے دین میں جبر نہیں ہے، خداوند عالم کو معلوم تھا کچھ ایسے نامحرم گھس بیٹھیے میرے کاروان دین میں جن کی ظاہری ادائیں تو اسلامی ہوں گی، جن کا قیافہ اپیرنس تو مسلم ہوگا، توجہ ہے کہ نہیں ہے، جن کی لوح پیشانی پہ سجدوں کے نقشے جلی بھی ہوں گے اور ریشے دراز بھی ہوگی، بظاہر مکارانہ تقوی بھی نظر آئے گا، تقدس کا الجھاؤ داڑھی کے اندر جبیں پر چمکتا گناہ کبیرہ۔ توجہ ہے کہ بھائی اشاروں کے محرم بنے، ایسے کچھ نامحرم میرے دین میں آئیں گے جو خود بھی بدنام ہوں گے اور ہمارے دین کو بھی رسوا کرنا چاہیں گے، لہٰذا اللہ نے فارمولہ ایک کوالیفائنگ لائن بنا دی، ایک ایسی سطر کھینچ دی ہے کہ جس سے معلوم ہو جائے، ایک ریڈ لائن بنا دی ہے کہ میرے دین کا مزاج یہ ہے کہ میرے دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ اب ظاہری ویش بھوشا اور اپیرنس اور قیافے سے فریب اور دھوکہ نہ کھانا، نہ ریشے دراز سے دھوکہ کھانا، نہ سجدوں کے نقش سے دھوکہ کھانا، نہ جبہ و دستار سے دھوکہ کھانا، نہ صافہ اور پگڑی سے دھوکہ کھانا، بلکہ یہ فارمولہ فٹ کر کے دیکھ لینا بھائی میرے دین میں جبر نہیں ہے۔ اب جہاں کہیں بھی جبر اور زبردستی نظر آ رہی ہو، وہاں کچھ بھی ہو، میرا دین وہاں نہیں ہے۔ یہ ایک تاریخی تسلسل ہے خدا کے دین کے مزاج کا۔ چنانچہ اللہ نے کہا کہ مجھے کوئی جبر نہیں کرنا ہے، اور میں جبر کیوں کرنے لگا ہے انسان، میں جبر تجھ پہ کیوں کرنے لگا؟ تو ہی تو اعتبار مشیت ہے، تو ہی تو مشیت کا وہ شاہکار ہے کہ جس پہ اللہ نے تیری تصویر حسن کو ڈال کر ناز فرمایا ہے۔ میں نے اے انسان تجھے کیا بنایا ہے، مجھے جبر کی ضرورت ہی نہیں ہے، تجھ کو بنایا ہی ایسا ہے کہ تجھے اختیار دے دیا جائے، تجھے بنایا ہی ایسا ہے کہ تجھ پہ بھروسہ کیا جائے۔ دیکھ اپنے شرف کو پہچان، ابھی مجھے نہ مان، مجھے ماننے میں جلدی نہ کر، مجھے تیرے بے معرفت کے کھوکھلے سجدے نہیں چاہیے، مجھے بے معرفت کے عقیدت مند نہیں چاہیے، مجھے جھوٹے حلقہ بگوش نہیں چاہیے، مجھے زبردستی کے مروت والے مخلصین اور بندے نہیں چاہیے۔ ابھی میرے ماننے میں جلدی نہ کر، ابھی پہلے اپنے معیار کو پہچان لے، پہلے اپنے اسٹیٹس کو پہچان لے۔ حقیقت میں تو نے اپنے کو نہیں پہچانا ہے، اس لیے تو اپنے رب کو نہیں پہچان پا رہا ہے۔ پہلے اپنے معیار و اسٹیٹس کو پہچان لے۔ میں نے تجھے جمادات نہیں بنایا، اسٹون نہیں بنایا، پتھر نہیں بنایا، میں نے تجھے نباتات و پلانٹس و گھاس پھوس نہیں بنایا، میں نے تجھے حیوان و درندہ و چوپایا نہیں بنایا، میں نے تجھے انسان اشرف المخلوقات بنایا۔ اپنا تاج نیابت، اپنا تاج کرامت، اپنا تاج خلافت تیرے زیب سر کر کے ہم نے تجھے صدر نشین مسند عالم امکان بنا دیا۔
جیسے کوئی صدر الصدور کسی مسند پہ لا کے مہمان خصوصی بٹھایا جاتا ہے، اور میں نے تجھے تمام طبقات موجودات سے بلند بنایا ہے. یہ ساری کائنات ساری میری مخلوق جو ہے وہ تجھ سے پست ہے، فقط ایک تو ہے کہ جو سب سے بلند ہے اور تیرا رب تجھ سے بلند ہے. یہ کائنات تجھ سے پست ہے، فقط تیرا خالق تیرا رب تجھ سے بلند ہے. ذرا دیکھ اپنے اندر، اپنے نفس ناطقہ کو دیکھ، اپنے برین اس کے فنکشننگ کو دیکھ، اپنے وجود کو دیکھ، اپنے وجود کی توانائیوں کو دیکھ، اپنے حواس خمسہ ظاہری اور باطنی کو دیکھ، اپنے وجود کی توانائیوں کو دیکھ. یہ میں نے سسٹم لانچ کیا ہے، یہ تیرے وجود میں، اور ہم نے کسی کی قسم نہیں کھائی ہے، فقط تیرے نفس کو پیدا کر کے میں نے قسم کھائی ہے. وہ نفس وما سواہا فالہمہا فجورہا وتقواہا. قسم ہے نفس انسانی کی، اور قسم ہے اس کو سنوارنے والے کی جس نے تصویر و حسن کو سنوارا. فالہمہا فجورہا وتقواہا. پھر تمام اس کے فجور و گناہوں کا اسے الہام کر دیا، اور اس کے تمام نیکیوں اور تقوی کا اسے اس کے نفس کو الہام کر دیا. اپنے نفس کے اسٹیٹس کو دیکھ، ہم نے اسے پروفیٹک اسٹیٹس دیا ہے. تیرا نفس صاحب الہام ہے. اللہ کہہ رہا ہے فالہمہا فجورہا وتقواہا. تو تجھ پر اعتبار ہے. میں نے نہ کسی کا امتحان لیا، نہ کسی کو اختیار دیا، نہ کسی پر اعتبار کیا، نہ کسی پہ بار امانت ڈالا. فقط تو ہی ہے وہ کہ جس کا امتحان بھی لیا ہے، تیرا امتحان بھی لیا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ترجمے سے آگے بڑھ کے بات کر رہا ہوں. میں تیرا امتحان لوں گا، جان سے بھی مال سے بھی، میوہ دل ثمرات سے بھی لوں گا. اور میں نے تب یہ کہا کہ وہ صابرین کے جو امتحان میں ثابت قدم اتریں، ان کے لیے کیا اللہ کہہ رہا ہے کہ جب مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی یہ کیا ہوا؟ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم اسی کی ملکیت ہیں اور اسی کی طرف پلٹ کے جا رہے ہیں. اللہ کہتا ہے ایسے مومنین صابرین پہ میری صلوات ہے، ان پہ میرے درود ہیں. بھئی تیرا امتحان لے رہا ہوں، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ امتحان میں تو پاس ہو یا فیل ہو، یہی کیا کم شرف ہے تیرا کہ تیرے رب نے تجھے لائق امتحان تو سمجھا، تیرے رب نے تجھے قابل امتحان تو سمجھا. میں نے کائنات میں کسی پہ بار امانت نہیں ڈالا، فقط تجھے تیرے کاندھوں کو اس لائق سمجھا ہے. انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها فحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. ہم نے اپنے امانت کے بوجھ کو آسمانوں پہ ڈالا، زمینوں پہ ڈالا، پہاڑوں پہ ڈالنا چاہا، مگر انہوں نے اس بار امانت کو میری اٹھانے سے انکار کر دیا، اور وہ سنگینی میرے امانت کے بار کی دیکھ کر وہ گھبرا گئے، ڈر گئے. فحملها الانسان، اور انسان نے اس بار امانت کو میرے سنبھالنے کی آمادگی کا اظہار کیا. دیکھ تو کتنا تیری جرأت رندانہ پر مشیت نثار ہے، تیری جرأت رندانہ پر، تیری محبت پر، کہ تو نے اپنے کو بار امانت کے لائق تیرے رب نے سمجھا اور تو نے امانت کو سنبھالا ہے. تو میں ایسے آزاد پر کیا جبر کروں گا؟ کیا میں ایسے انٹلیکچوئل پر جبر کروں گا؟ تجھے تیری عقل کی توہین ہے تجھ سے زبردستی کرنا، تیرے رب کی توہین ہے. جو بے کمال ہوتے ہیں وہ اختیار سلب کر لیتے ہیں، جو بے ہنر ہوتے ہیں. میں کوئی دنیا کا گندا سیاست مدار نہیں ہوں کہ میں لوگوں سے کہوں کہ بس مجھے مان لو پرکھے بغیر. جو بے ہنر بے کمال جو کرپٹ ہوتے ہیں وہ عقلوں کو کیپچر کرتے ہیں، وہ اختیار کو سلب کرتے ہیں، وہ جبر سے کام لیتے ہیں. بس ووٹ دے دو چاہے گالیاں بکو. بھائی بیدار ہے نہیں ہے؟ یہ کائنات میری کوئی جمہوریت نہیں ہے، میں کوئی الیکٹڈ خدا نہیں ہوں. یہ کائنات یہ میری ڈکٹیٹری میں کائنات چل رہی ہے. میں کائنات کا ڈکٹیٹر ہوں. ہاں، ڈکٹیٹرشپ سے اچھا کوئی نظام نہیں ہے اگر ڈکٹیٹر عادل ہو. یہ جمہوریت تو فریب ہے کچھ انٹلیکچوئلز کا. یہ ڈیموکریسی تو ایک بہت بڑا دھوکہ ہے غریبوں کو ایکسپلائٹ کرنے کا. جمہوریت کی اس سے بڑی رسوائی کیا ہوگی اور اس سے بڑی ان کی بے عقلی کیا ہوگی
کہ جمہوریت میں انسان گنے تو جاتے ہیں مگر تولے نہیں جاتے. اے کاش کہ میرے لفظوں اور میرے مفہوم کی گہرائی تک سارا مجمع ایک ساتھ پہنچے. ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. میں نے عرض کیا جزاک اللہ. ماشاء اللہ. جمہوریت وہ فریب والا نظام ہے کہ جس میں انسان گنے تو جاتے ہیں مگر تولے نہیں جاتے. میرے نظام میں انسان گنے نہیں جاتے بلکہ تولے جاتے ہیں کہ کتنی وزنی شخصیت ہے. بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ متقی ہے تو وزنی ہے، عادل ہے تو وزنی ہے، مومن و محسن ہے تو وزنی ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ میں وزن دیکھتا ہوں شخصیت کا، میں گنتی نہیں گنتا ہوں کہ کتنے لوگ ہیں. کیا بات ہے؟ مجھے وزن شخصیت چاہیے. بھئی یہی سبب ہے کہ ابو ذر سے بھی وصیت کی رسول اللہ نے، عمار یاسر سے بھی وصیت کی رسول اللہ نے کہ یا ابا ذر یا عمار لو سلک الناس كلهم وادیا وسلک علی وادیا آخر فاسلک والی وادیا سلک علی. اے عمار و اے ابو ذر، اگر سارے دنیا کے انسان ایک وادی کی طرف اکٹھا جا رہے ہوں اجماع کر کے، اور اگر علی ان کے مخالف اکیلے دوسری طرف جا رہے ہوں تو تم ادھر جانا جدھر اکیلے علی جا رہے ہوں. صلوات پر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ماشاءاللہ. وقت کی تنگی ہے اور مطالب آپ تک زیادہ سے زیادہ پہنچانا جا رہا ہوں. تو دین خدا میں انسان تولا جاتا ہے وزن کتنا ہے، شخصیت کتنی وزنی ہے. بھائی بڑی خاص توجہ ادھر تبصرے بعد میں کر لیجئے گا. بھائی ٹھیک ہے، السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب کی طرف سے کر لیا، اب سے مجھے سنیں. ایک صلوات پر محمد و آل محمد. یہاں شخصیت کا وزن، ارک اللہ اکبر، یہ دین خدا ہے. یہاں شخصیت کے وزن کو اتنا ڈٹرمائن کیا جاتا ہے، ایسا ایویلویشن اللہ کرتا ہے اپنے ہی بندے کے وزن شخصیت کو کہ شخصیت کا وزن کون بتائے جب ضربت کا وزن نہ معلوم ہو. پہنچ رہے ہیں کہ نہیں پہنچ رہے ہیں؟ شخصیت کا وزن تو بعد میں ہے. ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین الى یوم القیامہ. خندق کے دن عمرو بن عبد ود کے سر پر علی کی، پیغمبر نے فرمایا حکم خدا سے، علی کی ایک ضربت خندق کے دن عمرو کے سر کے اوپر افضل ہے، بھاری ہے، وزنی ہے، اونچی ہے. عبادت ثقلین یعنی اوپر اور نیچے کی تمام مخلوقات کی عبادتوں سے افضل اور وزنی ہے علی کی ایک ضربت. یعنی کیا وزن شخصیت ہے کہ ایک ہاتھ دست ید اللہ ہی فقط اوپر سے نیچے آ جائے تو یہ افضل ہے عبادت ثقلین سے. میزان عدالت کے ایک پلے پر وزن عبادت ثقلین ہے اور ایک پلے پر وزن ضربت علی ہے. وزن ضربت علی ہے، وزن ضربت زیادہ ہے، وزن عبادت ثقلین ہلکا ہے، کم ہے، جس میں انبیاء کے سجدے بھی ہیں. اور فرما رہے ہیں کہ نہیں؟ ویسے ہی متوجہ رہیں تاکہ آپ کا وقت بچے. انبیاء اور ملائکہ کے سجدے بھی ہیں ثقلین میں. علی کی ایک ضربت، اللہ اکبر. جب وزن ضربت ثقلین کی عبادت سے بھاری ہے، جس کی ضربت اتنی وزنی ہو، اس علی کے سجدے کتنے وزنی ہوں گے. شاید اسی لیے جس کی ضربت کا بھی کوئی پیمانہ نہیں ہے، بس اللہ نے اتنا کہہ دیا عبادت ثقلین کو تصور کرو اولین و آخرین.
الی یوم القیامہ علی کی وزن ضربت افضل ہے، یہ تو نہیں بتایا کہ اتنا ہے. تو جس کی ضربت اتنی وزنی ہو جو پیمانہ الفاظ و فکر میں نہ آ سکے، اس کے سجدوں کا وزن کتنا ہوگا؟ اور سجدہ علی کی ایک ادا ہے، جس کا سجدہ اتنا وزنی ہے، اس کی ذات اور شخصیت اور وجود کتنا وزنی ہوگا. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ضربت کا وزن پیغمبر نے بتا دیا، علی کے سجدے کا وزن خود علی کی سیرت اور اداؤں نے بتا دیا. اب اگر میرا مجمع یہ جملہ سنبھال لے تاکہ جلدی سے آگے نکل جاؤں، علی کے سجدے کا کم سے کم وزن پیمانہ عقل میں اتنا ہے کم سے کم کہ اگر علی سجدہ نہ کرتے تو ان کا سجدہ کیا جاتا. میں غلط تو نہیں کہہ رہا، یہ وزن ضربت ہے، یہ وزن سجدہ ہے علی کا. لہذا اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تجھ پہ جبر نہیں کروں گا. مجھے تیرا زبردستی والی جھوٹی عقیدت اور کھوکھلے سجدے نہیں چاہیے. مجھے تیرے آباء اور اجداد کا تقلیدی دین نہیں چاہیے. ادھر توجہ، مجھے تقلید آباء اور اجداد میں اگر مجھے مان رہا ہے تو مجھے یہ بندگی اس میں مزہ نہیں آتا. میں نے تجھے عقل دیے، خواہشات نفسانی دیا، نفس امارہ دیا، چراغ عقل دیا، تیرے فانوس ذہن میں شمع عقل روشن کر دی. تجھے میں نے تب سب راستے بتا دیے، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. یہ سب تجھے اسٹیٹس دے کے، تجھے عقل و اختیار دے کر اب تیرا یہ امتحان ہے. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب دیکھتا ہوں کون. مجھے اچھے بندے نہیں چاہیے، مجھے سب سے اچھے بندے چاہیے. مجھے عمل نہیں چاہیے، مجھے احسن عمل چاہیے. بھائی سن رہے ہیں کہ نہیں؟ کیونکہ تو احسن ہے. جب تیرے رب نے تجھے پیدا کیا تو کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. یقیناً ہم نے انسان کو احسن تقویم یعنی بہترین قوام حیات پر ہم نے خلق کیا. شروعات ہی تیری احسن ہے. احسن تقویم تیرے قوام زندگی کا قصیدہ. میں نے حسن نہیں کہا تجھے، احسن. میں نے گڈ نہیں کہا، بیٹر نہیں کہا. تو دا بیسٹ ہے، یہ تیری ابتدا ہے، اس میں تیرا کوئی کام نہیں ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور جب تیرے رب نے تجھے پیدا کر لیا تو تجھ سے نسبت دے کر اپنے کو احسن الخالقین کہا. ذرا اپنے معیار کو پہچان انسان. تجھ سے توقعات یوں ہی نہیں ہیں، تجھ سے ایکسپیکٹیشنز بس اتنی ہی ہیں کہ جو تیرا اسٹیٹس ہم نے بنایا ہے اس معیار، اس اعتبار کو ٹھیس نہ لگنے دینا. جب تجھے پیدا کیا تو کہا تجھے احسن تقویم ہے، اور جب تجھے پیدا کر کے مراحل خلقت مادی کا میں نے ذکر کیا کہ لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین فخلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقین. ہم نے تیرے مراحل خلقت ابتدا سے بتایا کہ ہم نے انسان کو مٹی کے جسٹ سے، مٹی کے خلاصے سے، مٹی کے جوہر سے، سلالہ مٹی کے ایسنس سے، مٹی کے ایبسٹریکٹ سے ہم نے انسان کو پیدا کیا. پھر ہم نے اس ایسنس کو، اس جوہر طین کو، مٹی جوہر تراب کو ہم نے بشکل نطفہ، قطرے ناچیز و بے مایا، ہم نے ایک امانت دار جگہ پہ بشکل نطفہ رکھا. پھر ہم نے فخلقنا النطفۃ علقۃ، پھر ہم نے اس نطفے کو جو قطرے ناچیز ہے ہم نے اس کو خلق کر دیا، ریفارم کر دیا. علقے میں جمے ہوئے خون کے تھکے میں ہم نے بدل دیا. فخلقنا العلقۃ مضغۃ، پھر ہم نے اس جمے ہوئے خون کے تھکے جیم کی طرح اس سے ہم نے ریفارم کر دیا، خلق کر دیا گوشت کے لوتھڑے میں. پھر ہم نے اس گوشت کے لوتھڑے میں باریک باریک سینکڑوں ہڈیوں کے جال بچھا دیے.
فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ہم نے ان باریک ہڈیوں پر دبیز و مضبوط گوشت کی چادروں سے اسے کور کر دیا۔ یہ تیرے مراحل خلقت مادی ہیں، ابھی تو مسجود ملائکہ نہیں ہے، ابھی تو قابل ناز نہیں ہے، ابھی تو آئینہ انعکاس صفات جلال و جمال پروردگار مکمل نہیں ہے۔ میں نے تجھے اپنے صفات جلال و جمال کا آئینہ بنایا ہے، ابھی آئینہ مکمل نہیں ہے، شکل آئینہ مکمل ہو گئی، مٹی سے نطفہ، نطفے سے علقہ، علقے سے مضغہ، مضغے سے ہڈی، ہڈی سے گوشت۔ توجہ، ابھی آئینہ، ابھی جوہر آئینہ نہیں آیا ہے، ابھی صلاحیت انعکاس نہیں آئی ہے، ابھی آئینے میں جلا نہیں آئی ہے، ابھی اس میں روح نہیں آئی ہے۔ ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم نے اس انسان کے پیکر کو ایک دوسری خلقت میں ڈال دیا، یعنی تیری وہ روح انسانی جو مرکز کمالات ہے، جسم تیرا مظہر کمالات ہے، عقل تیری، روح تیری مصدر کمالات ہے۔ جیسے ہی ہم نے تیری روح کو، جو میرے امر سے ہے، توجہ ہے کہ نہیں ہے، جو میرے امر سے ہے، اور ساری عقول کائنات، تارے علماء جمع ہو کر، انٹلیکچوئل سائنسداں میری روح کے بارے میں جو میری مخصوص مخلوق ہے کوئی سمجھ بھی نہیں سکتا ہے، اسی لیے جب پوچھا گیا روح کے بارے میں رسول اللہ سے، اللہ کہہ رہا ہے کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، یہ لوگ جو ہیں، یہ بڑے بڑے جو ہیں وہ انٹلیکچوئلز آپ سے پوچھتے ہیں آ کر روح کے بارے میں کہ یہ روح کیا ہے۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، ان سے بس اتنا کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کا ایک امر ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تم کو تو بس بہت تھوڑا سا علم دیا گیا ہے۔ اللہ نے ساری کائنات کے پڑھے لکھے عقل مندوں کو اوقات بتا دی ہے کہ اتنا سا علم ہے اور روح کو سمجھو گے، یہ امر رب ہے۔ تو جب ایک امر رب کو نہیں سمجھ سکتی دنیا کی عقلیں، تو اولو الامر کو کہاں سے سمجھ میں آئے؟ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ بس جیسے ہی ہم نے تیرے آئینے کو، توجہ کا طالب ہوں، یہ تیرا پیکر مادی ہم نے تیار کیا، یہ آئینہ تیار ہو گیا شکل ظاہری، اب اس میں جیسے ہی ہم نے جوہر ڈالا، جیسے ہی تیرے پیکر بشری میں ہم نے روح انسانیت کو دم کیا، تو یہ آئینہ جو انعکاس کا جو مکمل ہوا، تو ایسی میری تصویر حسن اور میرے صفات جلال و جمال کا ایسا انعکاس اور ریفلیکشن تیرے وجود سے ہوا کہ تیرے خالق نے تیرا بھی قصیدہ پڑھا اور اپنا بھی قصیدہ پڑھا۔ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، بابرکت ہے سب سے اچھا پیدا کرنے والا۔ یعنی اپنے شرف کو پہچان، تیری ابتدا ہے احسن تقویم، تجھ سے نسبت دے کے تیرا خالق احسن الخالقین، یعنی نسبتوں کا بھی احترام ہوتا ہے، غور تو کر رہے ہیں۔ تو اب توجہ، تیری ابتدا احسن الخالقین، احسن تقویم، تیرا رب تجھے بنا کے احسن الخالقین کا لقب اپنے کو دے رہا ہے۔ تیرے کاروان زندگی کو میں حصار احسنیت میں لے کے چلا، تیری ابتدا ہی دا بیسٹ ہے، اب تجھ سے توقعات کیا ہے؟ جس کی ابتدا ہی سب سے اچھی اور احسن ہو، اتنے بلندی پہ تیرے زندگی کے گراف کو ہم نے شروع کیا ہے۔ بھائی کیا سن رہا ہے میرا پڑھا لکھا مجمع؟ تو اب اگر اس احسنیت کے گراف کو اور اوپر نہیں لے جا سکتا تو کم سے کم اس معیار سے نیچے بھی نہ آنے دینا۔
بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں، یہی تو امتحان ہے، یہی نہیں، سن لے، اسی لیے کائنات عمل کرے، مگر تجھ سے سادہ سودہ چھوٹا موٹا عمل ہلکا پھلکا نہیں چاہیے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ماشاء اللہ قرآن پڑھنے والے موجود ہیں، کاش کہ مجھے وہ وقت بھی آئے کہ ترجمے کی علماء و ذاکرین کو حاجت نہ پڑے۔ بیدار ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ وہ بار برکت ہے وہ ذات، وہ بادشاہ ہے کائنات کے جس کے قبضہ قدرت میں حکومت کائنات ہے بلا شرکت خیر، ڈکٹیٹر، عادل ڈکٹیٹر۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ وہ تو ہر شے پہ قادر ہے۔ اس نے خلق کیا تمہارے لیے موت کو، حیات کو، لیبلوکم تاکہ تمہیں آزمائے، تمہاری ٹیسٹنگ کرے، تمہاری ٹیسٹنگ کرے۔ کیا کرے؟ ٹیسٹنگ اس لیے نہیں کہ اسے نہیں معلوم کون کیسا ہوگا، ٹیسٹنگ اس لیے کہ جب سزا و جزا دے تو بلبلا کے میرے عدل پر شک نہ کرنا، اپنا نام اعمال دیکھ لینا اور میری عدالت میں محشر میں شک نہ کرنا جب جنت و جہنم کا فیصلہ ہو۔ کیا ہم نے آزمایا ہے؟ لیبلوکم تاکہ تیرا امتحان لے، تیری ٹیسٹنگ کرے۔ کیا ٹیسٹنگ ہے؟ ایکم احسن عملا، کہ تم میں احسن عمل کون ہے، اپنے دین، اپنے ایمان، اپنے عقیدے، اپنے کردار، اپنے عمل میں کون دا بیسٹ ہے، یہ تمہارا امتحان ہے۔ لہذا جبر نہیں کرنا ہے تجھے اپنے اختیار سے۔ توجہ، میں نے تجھے حیوان و درندہ نہیں بنایا، میں نے تجھے پتھر و گھاس پھوس نہیں بنایا، میں نے تجھے طبقات موجودات میں سب سے اونچا بنایا۔ اس میں تیرا کون سا کمال ہے؟ بھائی ایک مومن کی مجلس اصحال ثواب ہے، توجہ کا طالب ہوں، اس میں تیرا کون کنٹریبیوشن ہے کہ تجھے سب سے اونچا بنایا؟ کوئی تیرا اختیار نہیں ہے، تو اپنے اختیار سے انسان نہیں بنا۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ میں نے تجھے اشرف المخلوقات بنایا ہے، افضل المخلوقات بنایا نہیں ہے۔ اشرف ہم نے بنایا ہے، افضل تجھے اپنے اختیار سے بن کے ثابت کرنا ہے۔ شرف وہ ہے جو خود بخود مل جائے، فضیلت وہ ہے جو عقل کے اوزار و ابزار اور برین کے ٹولز کو، اور جو اللہ نے انسان کے وجود میں جو استعدادوں کا سسٹم لانچ کیا ہے، جو ایبلٹیز ہیں، جو کیپیبلٹیز ہیں، جو ایفیشنسیز ہیں، جو صلاحیتیں ہیں، وہ اللہ نے انسان کے وجود میں رکھ کے سسٹم پورا بنا کے بھیجا ہے۔ اشرف ہم نے بنایا، یہ معیار نہیں ہے میرے خوش و ناراض ہونے کا، اس میں تیرا کون کمال ہے؟ اب اشرف بنایا ہے، افضل تجھے خود سے بننا ہے۔ بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ احسن عمل کر کے اپنے کو افضل ثابت کر تو افضل ہے۔ لہذا توجہات، اگر عقل کو استعمال کر لے اور میری قرب کی منزلوں پر طائرے فکر کے شہپر پرواز کو ہلاتا ہلاتا میرے معرفت اور میرے قرب کے افقوں میں پرواز کرتے کرتے اگر عقل کو استعمال کر کے وہاں تک آ جا تو تو فرشتوں سے اونچا ہے۔ ارے جو فرشتوں سے آگے نکلا وہ تم میں ہی کا انسان تھا۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ جن سے انسان کی بات کر رہا ہے، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اگر عقل کے تقاضوں اور میری محبت، تقویٰ و پرہیزگاری، میرا دین، میرا عقیدہ، میرا ایمان، میری اطاعت، میری محبت میں میری معرفت کے افقوں میں پرواز کرتے کرتے بہت قریب آ جا تو میرا محبوب بن جائے گا اور فرشتوں سے آگے نکل جائے گا۔ اور اگر عقل کے تقاضوں کو پامال کر کے اپنی شہوانیت اور خواہشات نفسانی اور نفس امارہ سے تو نے تقاضۂ عقل کو کچل دیا تو پھر اب تو حیوان ہی نہیں بلکہ حیوان سے بھی بدتر ہے۔ ہم کل انعام بل ہم اضل، یہ چوپائے ہیں بلکہ اس سے بھی بدتر ہیں۔ اب سمجھ میں آیا کہ اللہ نے جو اختیار دیا ہے وہ نہیں چاہتا کہ انسان کی توہین ہو، اور یہ خود اس کی بھی توہین ہے کہ وہ زبردستی منوائے۔ اس گنبد بے در میں خدائے بے نیاز کی صدائے بازگشت گونج گونج کر سماعت ذوق انسانی سے ٹکرا ٹکرا کے
اسے ٹہوکے دے رہی ہے کہ تو اپنی آزادی اور حریت کو برقرار رکھتے ہوئے کسی باپ دادا یا دھرم کے ٹھیکے دار کی تقلید اور اس کی پیروی کے بغیر اللہ کی معرفت میں آگے بڑھ. اور خدا کہہ رہا ہے کہ مجھے تیری مروت کی بندگی نہیں چاہیے, مجھے تیرے زبردستی کے تقلیدی سجدے نہیں چاہیے. بھائی کیا سن رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا معیار یہ ہے کہ بغیر پرکھے ہوئے مجھے نہ مان, بغیر پرکھے ہوئے مجھے نہ مان. اس لیے کہ تو نے تاریخ میں دیکھا جو بغیر پرکھے ہوئے مجھے اور میرے رسول اور میرے دین کو پرکھے بغیر جو میرے کاروان دین میں کچھ ایسے نامحرم گھسے جلدی جلدی کلمہ پڑھ پڑھ کے مستقبل سازی میں اسلام لانے والے. بھائی کیا سن رہے ہیں؟ ماشاءاللہ اہل ذوق ہیں. مستقبل سازی میں جلدی جلدی سیاسی کلمہ پڑھنے والے, ابھی کلمہ پڑھ لو یہ مستقبل میں کام آئے گا. بھائی ہے توجہ کہ نہیں؟ یہ ابلیسی سجدے کہ ابھی سجدے کر لو یہ بعد میں کام آئے گا. اور جب خلافت الہیہ آدم تک گئی تو اس کے سارے کھوکھلے سجدوں کا پول ایک حکم سجدہ سے کھل گیا. بیدار ہیں کہ نہیں ہیں؟ ادھر اللہ کو مانتا چلا آ رہا تھا تو پول اس کے شرک اور بغاوت اور کفر کا نہیں کھلا. غور کر رہے ہیں؟ اللہ جب ٹیسٹنگ کرتا ہے کسی کے ایمان کی اور بندگی کی تو اپنے کو معیار نہیں بناتا بلکہ اپنے محبوب بندوں کو معیار بناتا ہے. کیا سن رہے ہیں بھائی؟ بہت کم وقت ہے. بہت اچھی بات ہے. اب تک کے سجدے لے سجدے دے سجدے, ارے افلاک پہ سجدے جس نے اپنی جبین نیاز میں تڑپتے ہوئے سجدوں کی کشتزار بنا دیا تھا. افلاک اور آسمانوں کے چپے چپے, آسمان کا کوئی گوشہ ایسا نہیں بچا تھا جہاں ابلیس نے اپنے سجدے بو نہ دیے ہوں. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ معلم الملکوت بنا بیٹھا تھا. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ارے ملائکہ سمجھ رہے تھے کوئی ہم سے بھی آگے ملک مقرب درگاہ الہی ہے, مگر مشیت نے کہا کہ وہ میرے بھولے بھالے سیدھے سادھے معصوم فرشتوں کو تو اپنے کھوکھلے اور مکارانہ سجدوں سے فریب اور دھوکہ دے سکتا ہے, مگر مجھ عالم ازلی اور ابدی سے جس کے لیے فعل و ماضی و حال و مستقبل کوئی تقسیم نہیں ہے, جو قبل خلقت جانتا ہے کون کیسا نکلے گا, وہ مجھ سے اپنے خاکستر وجود میں دبی ہوئی بغاوت کی چنگاریوں کو کہاں سے چھپا سکتا تھا. میرے فرشتوں کو فریب دے سکتا تھا مگر میرے علم غیب کی باریک نظروں سے وہ اپنی خباثت باطن کو چھپا نہیں سکتا تھا. مجھے وہ سجدے کر کر کے مستقبل سازی میں تھا, میری مشیت بھی اپنے شکار کے انتظار میں تھی. میں سب کچھ جانتے ہوئے بھی مجھے اسے سزا اس لیے نہیں دے رہا تھا کہ میرا عدل آڑے آ رہا تھا. میرا مزاج عدل یہ ہے کہ میں ظہور جرم سے پہلے سزائے جرم نہیں دے. تو میں نے اس کا امتحان لیا.
بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ میں نے اس کا امتحان لیا، میں نے اس کا امتحان لیا، اور میں نے امتحان شروع میں نہیں لیا، میں نے امتحان بیچ میں نہیں لیا، میں نے امتحان آخر میں لیا، اور امتحان بھی میں نے سجدے کا لیا، عبادت کا لیا۔ میرے عدل کا مزاج یہ بھی ہے، میری حکمت کا تقاضا یہ بھی ہے کہ جس کو جس لائن کا بڑا چسکا لگا ہو میں اسی لائن سے امتحان لیتا ہوں۔ جس کو جس ہنر اور جس صفت میں، جس کو جس صلاحیت میں بڑا غرہ ہو، بڑا نشہ ہو، بہت ایکسپرٹ ہو، جس مہارت میں اسی لائن سے امتحان لیتا ہوں تاکہ کوئی ایکسکیوز نہ رہ جائے کہ مجھے تو یہ بات آتی ہی نہیں تھی۔ توجہ ہے، میں عالم کا امتحان علم سے لیتا ہوں، میں مالدار کا امتحان سخاوت اور انفاق سے لیتا ہوں، میں عبادت گزار کا امتحان عبادت سے لیتا ہوں، میں سجدہ گزار کا امتحان سجدوں سے لیتا ہوں، میں متقی کا امتحان گناہوں کو قریب بھیج کے لیتا ہوں۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو اسے سجدوں پہ بڑا ناز تھا، اپنے کھوکھلے بے معرفت کے سجدوں پہ بڑا ناز تھا، تو میرے عدل کا تقاضا تھا کہ جس لائن میں بڑا ایکسپرٹ ہے اور بڑا غرہ ہے، اسے بڑا نشہ ہے، میں نے سجدے ہی سے امتحان لیا، اور عجیب امتحان لیا۔ میں نے شروع کے سجدوں میں امتحان نہیں لیا، میں نے درمیانی سجدوں میں امتحان نہیں لیا، میں نے آخر کے سجدے میں امتحان لیا۔ ایک ایسے آخری سجدے کا ایسے امتحان لیا کہ جس کے بعد وہ لائق سجدہ بھی نہ رہ گیا، اس کے بعد وہ لائق بھائی روانی سے پڑھ رہا ہوں مگر بات نہ ضائع جائے۔ بھائی میں نے شروع اور بیچ میں امتحان اس لیے نہیں لیا کہ امتحان لینے کے بعد سرٹیفکیٹ دینا پڑتا ہے، سند دینی پڑتی ہے۔ اب اگر بیچ میں اور شروع میں سند دے دی جائے تو سند کو دکھا دکھا کے بڑا مس یوز ہوتا ہے کہ ہم تو سند یافتہ ہیں۔ بھائی عجب منزل ہے، بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ نے اسی لیے صحابہ سے راضی ہونے کا جو اعلان کیا ہے وہ شرطوں کے ساتھ کیا ہے۔ توجہ ہے، یعنی انجام بخیر ہونا چاہیے۔ ابھی راضی ہے، معلوم نہیں کہ مرتے دم تک راضی رہے گا کہ نہیں۔ بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ وہ اور ہیں کہ جن کے لیے ہم دعا کریں کہ اللہ راضی ہو جا، اور وہ اور ہیں کہ جن سے اللہ کہے اے حبیب تو ہم سے راضی ہو جا۔ دل تو نہیں چاہ رہا ہے بیان کو موڑنے کا، مگر مشکل ہے، بہرحال اس سے زیادہ زحمتیں دینا مناسب بھی نہیں ہے، اور چینل وینل کی مجبوریاں بھی ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ مصائب کٹ جائے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات سے نوازیں بر محمد و آل محمد۔ کہاں وہ کہ جن کے لیے ہم گناہگار دعا کریں کہ رضی اللہ عنہم اللہ راضی ہو جا، رضی اللہ عنہا اللہ ان محترمہ سے راضی ہو جا، اور کہاں وہ حبیب خدا کے اللہ کہے وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے حبیب ان قریب آپ کا رب آپ کو عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں۔ کہاں وہ صحابہ اور ازواج رسول اللہ کہ جن کے لیے رضا کی دعا، اور دعا کا مطلب ابھی اللہ کا راضی ہونا کنفرم نہیں ہے ورنہ دعا نہ کرائی جاتی۔ تو کہاں وہ امت کے بڑے بڑے لوگ کہ جن کے لیے ہم امتی گناہگار آج بھی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ راضی ہو جا، اور کہاں وہ سید العطرہ وہ وجہ اللہ کہ جو شب ہجرت بستر پہ لیٹ کر اللہ کی رضا خرید لے۔ کہاں وہ ازواج رسول اللہ کے جن سے اللہ راضی ہو جا دعا، اور کہاں وہ صدیقہ کبریٰ کہ جس کا غضب اللہ کا غضب، جس کی رضا اللہ کی رضا۔ لاکھ کہتے رہو اللہ راضی ہو جائے، اما علی خریدار رضا، زہرا کا چہرہ اشتہار رضا و غضب خدا، اشتہار رضا خدا۔ جیسے اشتہار نکلتا ہے دیکھو پہچان جاؤ کیا ہونے والا ہے، کون سا پروگرام۔ سیدہ کا چہرہ اشتہار رضا و غضب خدا، علی وجہ اللہ ہے لہذا وہ بھی اشتہار رضا۔ اللہ کو راضی کرتے رہو جب تک زہرا اور علی راضی نہیں ہے، کسی کا بیڑا پار نہیں ہونے والا۔
تو وہ سجدے کر کر کے فریب دے رہا تھا. میں نے کہا امتحان لوں گا, اور شروع کے سجدوں میں نہیں, بیچ میں نہیں, ورنہ امتحان کے بعد سرٹیفکیٹ دینا پڑے گا اور اس کا بڑا مس یوز ہوگا, دکھا دکھا کے سند یافتہ ہوں, سند یافتہ ہوں. اللہ کسی غیر معصوم کو ایبسولوٹ اور مطلقاً سند نہیں دیتا. بھائی بیدار ہیں کہ نہیں ہیں؟ اللہ کسی غیر معصوم کو بلا شرط سند نہیں دیتا. جیسے معصوم کا اسٹیٹس ہے, کیونکہ وہ معصوم ہے, ایبسولوٹ انفیلیبل ہے, لہٰذا اسے سند کی بھی ضرورت, اس کا کردار ہی سند ہوتا ہے. ارے آل محمد کا مقابلہ کوئی کیا کرے گا؟ جن کے گھر کے بچوں کی بچکانہ ادائیں جزو شریعت بن جائیں. اللہ نے کہا میں آخری سجدے میں امتحان لوں گا, جس کے بعد وہ قابل سجدہ نہ رہ جائے, اور عجب ٹپیکل امتحان لوں گا. میں آخری سجدے میں بھی بڑی توجہ, میں آخری سجدے میں بھی مسجود نہیں بدلوں گا. ادھر ادھر بیدار رہیے گا. میں آخری سجدے میں بھی مسجود یعنی جس کا سجدہ کیا جائے. بقول ابلیس کے دعویٰ تو اس کا یہی تھا کہ سارے سجدے اب تک میرے ہی کر رہا تھا, تو یہ سجدہ بھی میرا ہی تھا. لیکن میں نے امتحان لیا نا, ذرا سا جھٹکا دے دیا پول کھولنے کے لیے. میں اپنے سے میں نے اپنا فلٹر نہیں لگایا, تھوڑا موٹا تھا. میں نے اپنے ولی اور اپنے خلیفہ کا فلٹر لگا دیا. میں نے آخری سجدے میں, بھائی جملہ ضائع نہ جائے, بڑے چنے ہوئے جملے, یہ بھرتو کی خطابت نہیں ہے. یہ وہ نہیں ہے کہ ہندی اور فارسی کے الفاظ ایک ساتھ ملا کے وہ بھی اضافت کے ساتھ بول دیے جائیں. کچی کچی اردو, عربی تو بس خواب ہی خواب رہ گئی. تو آپ محرمان سخن ہیں. خداوند عالم نے کہا اتنا ٹپیکل امتحان آخری سجدے کا لیا کہ میں نے آخری سجدے میں مسجود نہیں بدلا, بلکہ قبلہ ڈائیورٹ کر دیا. ذرا سا تحویل قبلہ. اب تک تو اینما تولوا فثم وجہ اللہ, جدھر چاہو رخ کرو اور ہر طرف اللہ ہی کا چہرہ ہے. اب تک تو کوئی سمت قبلہ نہیں تھی سجدوں کی ملائکہ اور ابلیس کے. اللہ نے قبلہ معین کر دیا اور پیکر آدم کو اپنے سجدے کا قبلہ بنایا. یہ سجدہ تعظیم ولی اللہ تھا, خلیفۃ اللہ تھا. مگر یاد رہے, حکم خدا ہو تو سجدہ کرنا بندگی, اور حکم خدا نہ ہو تو سجدہ کرنا شرک. نہیں سنبھالا آپ نے؟ کسی بھی ولی اللہ کے آگے جب امر خدا ہو تو بندگی, اور جب امر خدا نہ ہو تو شرک. اس لیے کہ کہتا ہے بس میرا سجدہ جہاں چاہوں میں جھکاؤں. وہ اکڑ کے کھڑا ہو گیا جیسے ہی میں نے آخری سجدے کا امتحان لیا. بھائی توجہ, تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, مگر عدالت الہیہ میں مقدمہ ہوا. ابلیس ملزم بھی ہے, اپنا وکیل بھی. اللہ وکیل آدم بھی ہے اور جج بھی. بھائی توجہ, میں دیکھ رہا ہوں کہ دامن وقت تنگ تر ہو رہا ہے, مگر مجھے وضاحتی انداز میں چند جملے بولنے پڑ رہے ہیں کہ جن کو نہیں بولنا چاہیے مجھے, مگر بولنا پڑ رہا ہے. اللہ وکیل آدم بھی ہے, جج بھی ہے, کیونکہ عادل ہے. ابلیس ملزم, جس پہ الزام لگایا, جب فرد جرم عائد ہو تو ملزم, جب جرم ثابت ہو جائے تو مجرم بنتا ہے. یہ عدالت الہی ہے. ظہور جرم سے پہلے سزائے جرم نہیں دیتا. ظہور جرم ہو چکا, مگر اپنا پکش رکھنے کے لیے ابلیس کو موقع دیا. جو اس کا آرگومنٹ ہے وہ پیش کرے, جو ایکسکیوز ہے پیش کرے. ہیں اللہ وکیل آدم بھی ہے اور جج بھی, ابلیس اپنا وکیل. اللہ نے کہا عدالت الہیہ میں صدائے الہی گونجی, یا ابلیس ما منعک ان تسجد اذ امرتک. او سر پھرے, او پیر نابالغ, او پیر نابالغ, اور نابالغ بڈھے جسے اپنی کثرت سجدہ پہ بڑا ناز ہے, جو میرے منصب خلافت کو پیمانے سنو سال میں ناپ رہا ہے کہ ہم بڈھے ہیں, یہ آدم تو ابھی میرے سامنے کے ہیں, یہ میرے ہوتے ہوئے تیرے. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے منصبوں کے لیے تاریخ میں کبھی یہ فارمولہ بن گیا قرآن میں, اللہ کے منصب کے استحقاق کے لیے جو کوئی سن و سال اور بڑھاپے کو معیار بنائے, یہ فکر ابلیسی ہے. او سر پھرے, تجھے کیا ہو گیا تھا کہ تو اس کے آگے نہ جھکا, سجدہ نہ کیا, اذ امرتک, جبکہ میرا امر تھا. اس کا سجدہ نہیں تھا, میرے امر کا سجدہ تھا.
میں نے کہا تو سجدہ کر. تو یہ فارمولہ توجہ روح بندگی یہیں پر ہے. اللہ کا امر ہو, اللہ کا امر ہو, توجہ, تو سجدہ کرنا جانے بندگی, اور اللہ کا امر اور رضا ہو تو وہی راتوں کے سجدے اور نمازیں چھوڑ کر بستر پہ سو جانا جانے بندگی. ارے کیا سن رہے ہیں آپ؟ اللہ کا امر و رضا ہو تو سجدے راتوں کو کرنا جانے بندگی. اللہ کا امر و رضا اور مشیت اور اشارہ ہو تو وہی رات بھر کی نمازیں اور سجدے چھوڑ کے بستر پہ سو جانا جانے بندگی. اب بھی ذہن نہیں پہنچا؟ آپ کے مولا علی نے نمازوں میں رضا نہیں خریدی, بلکہ جب شب ہجرت بستر پہ سو گئے تو رضا خریدی. کبھی اس پر آپ نے غور کیا؟ علی نے نمازوں میں رضا نہیں خریدی, علی نے جو ہے وہ بستر پہ جب سو گئے نیند میں رضا خریدی. نماز کو عربی میں کہتے ہیں صلاح, بھائی ضائع نہ جائے, نماز کو عربی میں کہتے ہیں صلاح, اور نیند کو عربی میں کہتے ہیں نوم. علی نے صلاح میں رضا اللہ کی نہیں خریدی, علی نے نوم میں رضا خریدی. اب بھی صبح کا لہجہ یاد نہیں آیا؟ صلاح میں رضا نہیں, نوم میں خریدی. اب کسی مؤذن کی اوقات ہو تو کہے الصلاۃ خیر من النوم. صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد, بات تمام ہے. بس عزیز و رحمتیں تمام کر رہا ہوں. آپ کی اب دامن وقت کی گنجائش تقریباً ختم ہی ہو چکی ہے, مگر مختصر سے مصائب ہوں گے. تو یہ وہ بندگان خدا ہیں, توجہ, کہ اللہ نے چھوٹی چھوٹی آیتیں دنیا میں بھیجی ہیں کہ اب شاہراہ معرفت اور ہمارے قریب آنے کے لیے ان چھوٹی آیتوں کی انگلیاں پکڑ کے آگے بڑھو. اگر راہ معرفت کے پیچ و خم میں کہیں تم بھٹکنے لگے, گم ہونے لگے, اور اگر تم مخلص ہوئے اس سفر میں, تو ہم اپنا ہاتھ بھیج کے تمہیں بلا لیں گے. مگر 2 قدم تو آگے چلو. یہ سورج چاند ستارے یہ آیتیں تیرے لیے بنائی ہیں, سب سے اونچا تو ہے. ہم ان کے وسیلے سے چاہتے ہیں کہ تعمیر کو دیکھ کے بیر کا پتہ لگا. ارے توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ارے گل کو دیکھ کے مالی کا پتہ لگا. ارے بھائی تو عرض کو دیکھ کے جوہر کا سراغ لگا. ہر تصویر بتاتی ہے کہ مصور کتنا فنکار ہوگا. ہر شاہکار بتاتا ہے کہ اس کا سانے, اس کی صنعت اتنی بلند ہے تو سانے کتنا علیم و حکیم و مدبر ہوگا. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ میں نے یہ آیتیں اس لیے بھیجی تھی کہ ان کے سہارے ذرا سا آگے بڑھ. مگر او انسان بدذوق و غدار, اور راہ تحقیق کے تھکے ہوئے مسافر. تو جملے سنبھال لے, وہ بات تمام ہے. اور راہ تحقیق کے تھکے ہوئے مسافر, اور راہ تحقیق کے تھکے ہوئے مسافر, تو ان آیتوں کو سجدے کرنے لگا, تو سورج چاند ستارے کو سجدے کرنے لگا, تو یہ نہ سمجھ کہ یہ چھوٹی آیتیں ہی بخت تیرے رب کے پاس ہیں. میں نے کچھ بڑی آیتیں بھی رکھی ہیں. دیکھ میرا اتمام حجت, تو سورج کو سجدہ کر, تیری شکل انسان میں میری حجت علی آئے گا جو تیرے معبود کو ڈوبے ہوئے کو پلٹا دے گا. جا تو چاند کو سجدہ کر, میرے میخانہ توحید کا ساقی مہوش محمد انگشت شہادت کے اشارے سے تیرے معبود کو 2 ٹکڑے کر دے گا. جا تو ستاروں کو کاتب تقدیر سمجھ کے سجدہ کر, جا میرے ستاروں کی چال سے قسمت آزمائی کر. کبھی اس در پہ بھی نظر ہے تیری کہ ستارے کا مقدر جس در پہ ہے, توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ میری زہرا تیرے معبود کو
کو اپنے در پہ بلائے گی۔ بس عزیزو بات تمام کر دی۔ یہ اللہ کی یہ آیت اللہ الکبریٰ ہیں، یہ علی اللہ کی سب سے بڑی حجتیں ہیں، سب سے بڑی حجتیں ہیں۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ان کا اسٹیٹس کم سے کم یہ ہے کہ یہ سجدہ نہ کرتے تو ان کا سجدہ کیا جاتا۔ یہ اتنے بلند ہستیاں ہیں، حقیقت میں یہی اللہ کو پہچانوانے والے ہیں، یہی اللہ کو منوانے والے ہیں، یہ وجہ اللہ ہیں۔ ان کو دیکھو اور اللہ کو پہچانو۔ بندگی اللہ کی ہے، سبمیشن ان کی بارگاہ میں، زندگی اللہ کی دی ہوئی ہے، ان کی محبت میں اپنے گلے کو قدموں پہ کٹوا دو تو اجر شہید ملے گا اور زندہ جاوید بن جاؤ گے، امر ہو جاؤ گے۔ بس عزیزو خوش قسمت ہیں ہم لوگ وہ کہ جنہوں نے علی اور اہل بیت سے رسول اللہ کو بھی پہچانا، اللہ کو بھی پہچانا۔ لہٰذا احسن عمل، سب سے اونچی توحید ہماری ہے علی کے شیعوں کی، سب سے اونچا عقیدہ رسالت ہمارا ہے، اور سب سے اونچا عقیدہ امامت کیوں نہ ہو ہمارا، جبکہ ہمارا پہلا امام ہی اتنا اونچا ہے اور آخری تک وہی معیار ہے، جو محمد کا بھی معیار کا ہے آخری، اور علی کے معیار کا بھی ہے۔ بس عزیزو لہٰذا ہم کامیاب ہیں، ہم کامران ہیں، شرط یہ ہے کہ وفاداری اور استواری کے ساتھ ولایت علی، محبت اہل بیت پر اور ان کے آگے تسلیم و سرنڈر ہو کر ان کی اطاعت اور محبت کے ساتھ جان نکل جائے تو بستر پہ کروٹیں لینے کے بعد بھی الا من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ۔ یہ مرحوم ایسا ہی مومن تھا، نام بھی فضل علی تھا، فضل علی سے اللہ نے ایسا شیعہ، ایسا عزادار، ایسا مومن عطا کیا تھا۔ مجھ سے بہتر بہت سے لوگ ان کو جانتے ہیں۔ بس عزیز بات تمام کر دوں، بھتیجے نے مجلس کی ہے لکھنؤ میں، عالم غربت میں انتقال ہوا، رہنے والے سیوان و بہار کے تھے۔ مجھے کوئی غریب الوطن یاد آ گیا، مجھے کوئی مدینے کا مسافر یاد آ گیا کہ جو میدان کربلا میں قیامت کی تپش ہے، کربلا کا دشت تپتا ہے، مدینے کا مسافر خاک پر کروٹ بدلتا ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ والدین کہ جن کو اولاد کا کاندھا مل جائے، جن کے جنازے کے سرہانے بیٹیاں زینت جنازہ بن کے روئیں، جو لاوارث نہ لگے۔ خوش قسمت ہیں وہ والدین جن کو اپنے بچوں کا جنازہ اپنا کاندھا مل جائے۔ ہائے وہ کربلا کا غریب الدیار، وہ مدینے کا مسافر۔ ایسا نہیں ہے کہ بیٹے نہیں تھے، بیٹے تھے، آپ کو معلوم ہے بیٹے تھے۔ ایک بیٹے کا دیکھ رہے ہیں، یعنی رشتوں کا کرب کربلا میں دیکھیں کوئی جہت بچی نہیں ہے، امتحان اور مصیبت اور صبر کی آخری منزل۔ بلکہ حسین تو شکر ان آزمائشوں میں بھی کر رہے تھے، ہر جہت سے مصیبت کی نئی نئی قسمیں۔ ایک بیٹے کا جنازہ بڑھاپے میں حسین کو اٹھانا پڑا، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اٹھا کے چلے مگر اٹھا نہیں پا رہے تھے، ہے نا؟ 2 قدم لاش اکبر لے کے چلے، رکھ دیا، بڑی حسرت سے خیمے میں دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے کھڑے دیکھ رہے، کہا ہے بنی ہاشم کے بچوں آؤ اپنے بھیا کا جنازہ اٹھانے میں مدد کرو، مجھ سے نہیں اٹھ رہا ہے۔ ایک جنازہ حسین نے جواں کا اٹھایا، اٹھا نہیں پا رہے تھے۔ ایک بچہ ہاتھ پر ایسا تیر کہ جو بچے کے وزن سے زیادہ تھا، فانقلب الصبی علی یدی ابی، اکبر کا جنازہ تو اٹھا کے رکھ دیا لا کے، روایت کہتی ہے خیمے تک لے گئے، ہر ایک کا جنازہ شبیہ رسالت ہے نا، خیمے تک لے گئے کیونکہ زینب کے پاس لے جانا تھا۔ اصغر کو پشت خیمہ پہ اس خوف میں دفنا دیا
کہ کہیں پامالی جب ہونے لگے تو کہیں کسی گھوڑے کی ٹاپ اس ننھے سے مرجھائے ہوئے گلے رباب پہ نہ پڑ جائے۔ ایک امتحان تو یہ ہے کہ جنازے اٹھا رہے ہیں، اور دوسرے جہت سے امتحان کہ ایک بیٹا بابا کا جنازہ اٹھا ہی نہ سکا۔ وہ کون ہے؟ بس مجلس تمام ہے، وہ سید سجاد ہے، وہ 11 محرم ہے، وہ اسیر کر کے اہل حرم اور مقدرات عصمت و طہارت، ارے وہ اونٹوں کا شترباں، وہ سارباں، وہ قافلہ سالار جس کی امامت کی پہلی منزل ہی پہ یہ شدید ترین عزتوں کا امتحان ہے۔ ہاں عجب ستم ظریفی تھی، کیسے ستم ایجاد تھے وہ ملائنہ، کتنی گری ہوئی طبیعتیں تھیں کہ کسی اور راستے سے لے جا سکتے تھے، مگر ارے بیویوں کو، سید سجاد کو میدان قتال سے لاشوں کے بیچ سے گزارا، جہاں دل کے کٹے ہوئے ٹکڑے پڑے ہوئے جو دیکھے بیویوں نے، تو بس مجلس تمام جناب زینب کہتی ہیں کہ میں نے اپنے بھتیجے کو دیکھا، ہم سب نے اپنے کو سواریوں سے گرا دیا، منہ کے بل گرا دیا، ہر ایک بیوی تڑپنے لگی، سوا ناکوں کی بلندی سے گرا دیا، اتری نہیں، یہ بی بی زینب کی روایت ہے، ہم سب نے گرا دیا، مگر میں نے دیکھا کہ میرا بھتیجا سید سجاد اپنے ناکے پہ بے حس و حرکت بیٹھا ہوا ہے، ہل بھی نہیں رہا ہے۔ میں نے دیکھا تو میں جلدی سے قریب آئی، دیکھا چہرہ فق ہے، چہرہ زرد ہے، ہل بھی نہیں رہا۔ میں نے زانوؤں پہ ہاتھ رکھ کے کہا یا بنیا ما ارا تجود نفسک، اے میرے لال یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں، جیسے تیری روح جان نکل رہی ہو۔ اے سجاد ابھی بوڑھی پھوپھی کا ساتھ اس عالم میں نہ چھوڑنا، یہ زینب سے یہ کوفہ و دمشق کی منزلیں اکیلے سر نہیں کر پائے گی، اے امام وقت میرے ساتھ رہو، یہ نہ کرو لال جان نہ دو۔ تو اب سجاد بولے پھوپھی اماں کیوں نہ مر جاؤں، حالت عالم جوانی اتنا مظلوم ہوں، زنجیروں میں جکڑا کہ باپ کا جنازہ خاک و خون میں غلطاں پڑا ہوا ہے، کوئی عضو بدن سالم نہیں ہے۔ اے پھوپھی اماں ارے مظلوم ہوں، دفن بھی نہیں کر سکتا، آپ کے سر پہ چادر بھی تو نہیں ہے کہ میں بابا کے جنازے کو ڈھانک دوں، اور آپ طویل منزلیں اسیری کی، نہ جانے غریبوں کو کب گورے ملے۔ بس سنو مجلس تمام، ایک فقرہ جناب زینب کا، کہتی ہیں کہ میں نے سجاد کی جان کو خطرے میں دیکھا تو جلدی سے زینب نے اپنے گریہ کو ضبط کیا، اپنے آنسوؤں کو پوچھا کہ سجاد کی کہیں جان مجھے دیکھ کے نہ نکل جائے، سجاد کو بچانے کے لیے۔ مگر جناب زینب نے ارے جیسے ہی پھر ایک بار نظر بھائی کے ٹکڑے ٹکڑے مظلومیت سے ارے گھوڑے کی ٹاپوں سے روندے ہوئے جنازے کو دیکھا تو بھتیجے کو سنبھالنے والی پھوپھی خود اپنے کو نہ سنبھال سکی، سجاد سے رخ موڑا، مدینے کا رخ کیا اور کہا یا جدہ صلی علیک ملیک السماء وہذا حسین مرمل بالدماء مقطع الاعضاء، اے نانا آپ پر تو بادشاہ آسمان نے صلات پڑھی، مگر یہ آپ کا حسین خاک و خون میں غلطاں اور ایک ایک عضو بدن ٹکڑے ٹکڑے ہے، خون بہا ہوا ہے۔ ارے یہ کیا عالم ہے میرے بھیا کا۔ بس عزادارو یہ قافلہ نکل گیا اس حسرت میں کہ قبریں کبھی بنیں گی، اسی لیے تو 11 محرم کو لاشیں دیکھ کے ایک امتحان تھا، مگر 40 کو رہائی کے بعد قبریں دیکھ کے پھر زخم ہرے ہو گئے۔ فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ اللهم الْعَنْ قَتَلَةَ الْحُسَيْنِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بنبيه وآله الأطهار اللهم عجل في فرج مولانا صاحب الزمان۔ آپ حضرات سے گزارش کہ ایک بار مزید سورہ فاتحہ کی تلاوت کروائیں، اس کا ثواب
اور اس مجلس فضائل و مصائب اہل بیت اطہار کا ثواب جناب مرحوم مغفور سید فضل علی صاحب ابن جناب مرحوم مغفور سید مرتضیٰ حسین صاحب اللہ مقامہما کی روح کو ایصال فرما دیں. اللہم صلی یا حسین یا حسین یا حسین. Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein. السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام یا غریب الغرباء، السلام علیکم وین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس، السلام علیکم یا انیس النفوس، السلام علیکم یا ایھا المدفون بارض طوس، السلام علیکم قید الشیعة والزوار فی یوم الجزا، السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم، السلام علیکم یا ابا الحسن علی بن موسیٰ الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم علی صاحب العصر والزمان، المان المان المان. السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم امام الانس والجان، السلام علیکم یا مظہر الایمان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم امام زماننا ھذا جل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.